دین اصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 صحابہ نے قرآن حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ یہ انصار کے 4 صحابہ تھے۔ مہاجرین میں کئی صحابہ حافظ، جنگ یمامہ میں 70 حافظ اور قاری شہید ہوئے۔ تو یہ 4 صحابہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، ابو زید۔ مسبوق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کا علم 6 صحابہ میں جمع ہو گیا: حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، ابو دردہ، زید بن ثابت، ابی بن کعب۔ ان 6 صحابہ میں سارے صحابہ کا علم جمع ہو گیا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود فقیہ الامت ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ حکیم الامت، یہ فقیہ شام کے فقیہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں، عراق کے فقیہ مشہور تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے فقیہ مشہور تھے۔ ابو دردہ شام کے فقیہ مشہور تھے۔ ان کی فقہ کو فالو کرنے والے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، کافی عرصہ ان کی فقہ چلتی رہی شام۔ لیث بن سعد فقیہ مصر، وہ کہتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب چلتے تو ان کے ساتھ خدم اور حشم، خادم اور شاگرد ایسے چلتے جیسے بادشاہوں کے ساتھ ان کے خادم چلتے۔ یہ ان کی شان تھی۔ تو اللہ اس علم کی وجہ سے کئیوں کو بلند مرتبہ کرتا۔ جو علم کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو نیچے گرا دیتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ جو زمین کی طرف، مادے کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا۔ نفسانی خواہش پہ چلتے ہیں علم کے باوجود، اللہ پھر ان کو نیچے بھی گرا دیتا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ سب سے زیادہ فرائض کا علم، وراثت کا علم جاننے والے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے شاگرد تھے۔ ان کی رکاب پکڑ کے چلتے، یہ ان کو منع کہتے نہیں، ہاکذا نفعل بالعلماء والکبراء، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے۔ تو یہ اتر گئے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوما اور کہا ہاکذا نفعل بأہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل بیت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے۔ تو آپس میں ان کا ایسا گہرا تعلق۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جس دن وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مات سید المرسلین، سید المسلمین، مسلمانوں کا سردار آج دنیا سے چلا گیا۔
معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاذا سن علیکم سنتاً کذالک فافعلوا، معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک تمہارے لیے طریقہ جاری کیا ہے، تم بھی ایسا ہی کرو، ان کی پیروی کا حکم دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بھیجا اور فرمایا کہ میں ایک کو امیر بنا رہا ہوں، ایک کو معلم بنا کے بھیج رہا ہوں، ان سے علم حاصل کرنا اور ان کی پیروی کرنا، ان کی اقتداء کرنا، یہی تقلید۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی نے پوچھا افی کل صلاۃ قرآن، ہر نماز میں قرآن پڑھنا؟ ایک انصاری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وجبت، ہاں ضروری ہے، ہر نماز میں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ کی تو انہوں نے کہا نہیں، جو امام کے پیچھے ہو اس کے ذمے امام اگر پڑھ لے تو اسی کی کافی، امام کی قرأت ہی کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، اس لیے یہ بھی حدیث بن گئی کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہ کرے۔ تو آپ کے موجودگی میں فتویٰ دے رہے، آپ اس پہ یس کر رہے، یہ بھی حدیث بن جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کریں، یہ حدیث بن گئی۔ سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق تھا، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے بھائی یمن سے آپ نے وہاں کا گورنر بنایا تھا، کچھ عرصہ بعد آئے، انہوں نے دیکھا ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے اور اس صحبت سے، آپ کے علم سے، آپ کی فقہ سے، آپ کے فیض و برکات سے مستفید ہوئے۔ تو یہ صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب المطہرہ، ان کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھانے والے، تکیہ اٹھانے والے، لوٹا اٹھانے والے، ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ سے ایک ایک بات آپ کی نوٹ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اپنی والدہ کو گھر میں بھیج دیتے کہ مجھے بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، تاکہ میں وہ بھی آپ کی سنت اپناؤں۔ اتنے حریص، علم کے اتنے حریص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے اندر لینے کے، جذب کرنے کے اتنا شوق، کوئی بات رہ نہ جائے، رہ گیا تو میں پیچھے رہ گیا۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی صورت نازل ہوتی، جو بھی صورت نازل ہوئی مجھے پتہ ہے یہ کس جگہ نازل ہوئی، جو بھی آیت نازل ہوئی مجھے پتہ ہے یہ کس بارے میں نازل ہوئی۔ اتنا علم، قرآن کا اتنا علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے، ابھی جیسے تازہ تازہ نازل ہوا حاصل کرنا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے لو۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو امیر بناتا بغیر مشورہ کے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بنا دیتا۔ ان میں
سیاسی صلاحیت بھی ہے۔ قرآن جو جانتا ہے، جو فقہ جانتا ہے، جو حدیث جانتا ہے، جو دین جانتا ہے، علم جانتا ہے، اس میں حکومت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو عراق میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وزیر بھی بنایا، صلاحیت تھی، معلم بھی، وزیر بھی، فقیہ بھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ فلاں کسی اور صحابی کے پاس قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے اور جہاں تک اونٹ پہنچ سکتے ہیں میں وہاں بھی پہنچوں، اتنے عالم ہونے کے باوجود اتنے حریص ہیں علم کی۔ تو آپ کی ایک ایک چیز یہ اپناتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے، ہم کس سے علم حاصل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے علم حاصل کریں؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے بڑے اب عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عادت میں بھی آپ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، آپ کی سیرت میں بھی، آپ کے اخلاق میں بھی، ہر لحاظ سے۔ اقرب منہ سمتن وہدین ودلن، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ انہیں فرمایا، حماد نے انہیں فرمایا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ علقمہ کی پیروی کرتے تھے، جیسے علقمہ کرتے تھے ویسے بھی، اور علقمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے۔ تو ایسے دین علماً اور عملاً صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان کی فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فالو کرتے۔ ان کے چند مسائل منفرد کہ یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، امام ان کا یہ مذہب تھا، امام کے پیچھے قرات، جس کا امام ہے اسی کی قرات کافی۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے وقت اٹھاتے نہیں تھے۔ اسی طرح جمعے کی 4 سنتیں پہلے پڑھتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مختلف اختلافات ہیں، یہ حق اور باطل کے اختلافات نہیں، یہ فروعی اختلافات، چھوٹے چھوٹے اختلافات۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جو ساری سنتیں وہ زندہ ہیں قیامت تک۔ آپ کے جو بھی طریقے اللہ کو پسند ہیں تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندہ رہیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے محفوظ کر دی، یہ سنت بھی محفوظ کر دی، آپ کے طریقے محفوظ کر دیے۔ ان کو دین کا اتنا شوق تھا، اب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اب سارا وقت عراق میں گزارا، آخری وقت میں مدینہ منورہ تشریف لے اور وہیں وفات، وہیں دفن، آپ کی محبت پھر واپس لے۔ یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا، مدینہ کی خاک کسی کسی کو نصیب۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بولے کہاں یہ نصیب، بولے کہاں یہ رتبہ مشک خاک قاسم کا، بولے کہاں یہ رتبہ مشت خاک قاسم کا، کہ ہو تیرے کوچہ میں بن کے غبار، کہ جائے تیرے کوچہ میں بن کے غبار۔ یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا، مدینہ منورہ کی موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے
کئیوں نے ہجرت کر لی کہ ہم مدینہ منورہ میں جا کے دفن ہوں، ہماری موت وہاں ہے۔ تو اللہ میں بھی مدینہ سے بھی محبت، مدینہ والے سے بھی محبت، اس کے علم سے بھی محبت، اس کی حدیثوں سے بھی، اس کی سنتوں سے بھی محبت، قرآن سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، سارے صحابہ سے محبت۔ اور محبت آئے گی تو ان کی اطاعت آئے گی۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا